چلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. میرا ولاگ یہ بہت چھوٹا سا تھا. میں اب اینڈ بھی کروں گی کیونکہ مجھے حیدر کو بھی دیکھنا ہے. لیکن چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے جاتی ہوں جو کہ میں شروع سے بول رہی تھی. تو ہماری حسد کی مریضہ 40 سالہ وہ اپنے بچوں کو اپنے والد محترم کے پیچھے لگا دیتی ہے جو کہ ان کے والد محترم. اب میں اپنے گھر کی آپ لوگوں کو ایک مثال بتاتی ہوں. میرے سسر ہمارے ساتھ ہے تو اور ہمارا اتنا پیار ہے لٹرلی. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ولاگ وتھ پنکی علی خان. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے چینل کا نام بدلوں اور آپ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہے کہ میں نے اپنے چینل کا نام بدلا ہے. ریزن یہ ہے کہ ڈیلی لائف وتھ مسز خان کے نام سے ایک دو اور یوٹیوبر بھی ہیں, اور یہ تو جسٹ میں نے رکھا تھا کہ پتہ نہیں میں کنٹینیو کروں گی یوٹیوب کے نہیں کروں گی, مجھے کوئی تب تک چیز نہیں پتہ تھی. لیکن میں نے سوچا جب میں نے کنٹینیو کر ہی لیا ہے تو میں اپنا نام چھوٹا سا رکھوں جو ہے. میں اتنا لمبا نہیں رکھوں کہ ڈیلی لائف وتھ مسز خان, سمپل اپنا نام رکھوں پنکی علی خان. پہلے میں نے بہت سوچا کہ میں کیا نام رکھوں, حیدر کے نام سے چلا لوں. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, سمپل رکھتی ہوں. جب آپ سب میری اب فیملی ہیں تو آپ سب کو سب پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے نام سے ہی رکھا جو کہ ہے پنکی علی خان. تو جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں, ویلکم ٹو مائی چینل پنکی علی خان. آپ سب لوگ میری فیملی ہیں اور مجھے بہت پیارے ہیں آپ سب لوگ. کافی دن ہو گئے تھے میں اپنی روٹین شیئر کر رہی تھی, کافی چیزیں شیئر کر رہی تھی, تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہ کر لی جائے تھوڑی سی. تو آج کل ہر جگہ جھوٹ, فریب, فقیرت کا جھولا پہنے ہوئے ہیں لوگ. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکرے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو دوسروں کی چیزوں میں لالچ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے, اور سب کچھ اللہ کا دیا ہوتا ہے پھر بھی وہ لوگ اگلے بندے کو فقیر شو کرتے ہیں کہ میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. مطلب اگلے سے لالچ رکھتے ہیں, دوسروں سے لالچ رکھتے ہیں وہ لوگ. ایون دو وہ خود سب کچھ لے سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی دوسروں سے لالچ کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. لیکن وہ کہتے ہیں حرام کتنی دیر چلتا ہے, آپ جھوٹ بول کے کسی کا حق مار کے حرام کھاؤ گے تو حرام نہ تو ہضم ہوتا ہے, نکلتا بھی ہے اور کسی کے کام بھی نہیں آتا ہے. اب جیسے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں. میرا حیدر ہے تو آف کورس علی اور میں اس کے ماں باپ ہیں, تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ ہمارے بچے کا آپ کریں, یا ہم اپنے بچے کو پیچھے نہیں لگائیں گے کہ جاؤ یہ مانگو, اب جاؤ وہ مانگو. اب نہیں, آج کل کے ٹائم میں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اپنی طرح کی ہی تربیت دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اپنی طرح کا ہی بناتے ہیں, ان کے اندر بھی وہی چیز ڈالتے ہیں کہ دوسروں سے مانگو. حالانکہ آف کورس ہر ماں باپ کے پاس ہوتا ہے, اچھے خاصے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے بچوں میں عادت ڈالتے ہیں جو کہ ان میں خود ہوتی ہے فقیرت کی عادت. جیسے انہوں نے فقیرت کا چولا خود پہنا ہوتا ہے ویسے ہی وہ اپنے بچوں کو بھی پہنا دیتے ہیں, ان کے بچے بھی اسی لائن میں چل پڑتے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ مانگنا جو کہ آج کل روڈ پہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, بھکاری ہوتے ہیں. ایک انہی کی کیٹیگری کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جو کہ روڈ پہ نہیں مانگتے لیکن دوسروں سے ضرور مانگتے ہیں. تو یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, ایک ہی چیز کہلاتے ہیں, فقیر. کچھ لوگ تو اس طرح بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی اولادیں پیدا کر لیتے ہیں, ان کو سب دلاتے بھی ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہوتا بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ پہ مسلط کر دیتے ہیں, ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. میرے پاس اس طرح کی بہت مثالیں ہیں. انشاءاللہ کنٹینیو ٹاپک ہو رہا ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ میں اسی ولاگ میں سب بتاؤں گی. اور آج کل اتنی یہ چیز ہو گئی ہے کہ روڈ پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے کہ آپ ان میں سے پہچان ہی نہیں پاتے کہ کون اصل ہے, کون سفید پوش ہے اور کون ایسے ہی مانگ رہا ہے. اور اس چکر میں لٹرلی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ سفید پوش لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے. لیکن میرے بابا ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, آپ اپنی نیت سے دو, جو بھی دو اپنی نیت سے دو, اللہ نیتیں قبول کرنے والا ہے. چاہے اگلا آپ کے آگے جھوٹ کیوں نہیں بول رہا, آپ اپنی نیت سے دو گے, اللہ نے نیتیں دیکھنی ہیں, لوگوں نے نہیں. تو آج کل لوگ زیادہ تر یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنا جمائی جائیں اور دوسروں کا کھاتے جائیں. تو دوسروں کا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, دوسروں کا کھانے سے آپ کے بچے قابل نہیں نکلیں گے, آپ کے بچوں میں بھی وہی چیز چل پڑے گی. جیسے آپ ہماری جنریشن کے فقیر ہیں, آپ کے بچے ہمارے بچوں کی جنریشن کے فقیر ہو جائیں گے, آپ کے بچے ہمارے بچوں کی جنریشن کے شیطان پیدا ہو جائیں گے. ہر انسان کو اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے اندر غلط چیز ہے, دیکھیں یہ دنیا ہے, ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم پاک صاف پوتر ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, لیکن ہاں
الحمدللہ میں اپنے اور علی کے بارے میں یہ کہوں گی، ہمیں کسی سے مانگنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں کسی سے حسد کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم نے اگر اپنا بچہ پیدا کیا تو ہم کسی پہ مسلط نہیں کرتے ہیں، ہم ہر چیز اس کی خود کرتے ہیں اور خود کرنا ہی پسند کرتے ہیں. ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کوئی کرے. ہاں، کوئی محبت چاہت سے گفٹ وغیرہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں ان ریٹرن اس سے ڈبل کرتی ہوں تاکہ میرے سر پہ کوئی وہ چیز نہ ہو. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو حسد، جو فقیرت کا جھولا انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اور مطلب جو بھی ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے بچوں کے اندر وہ چیز کنورٹ ہوتی ہے. کیونکہ جو ماں باپ بچوں کو سکھائیں گے وہی بچے کریں گے، اور جو ماں باپ بچوں کو بچے جو ماں باپ کو کرتے دیکھیں گے بچے بھی تو وہی کریں گے نا. اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، جنتوں میں اونچے اونچے محل بنائے. میرے بابا ویسے ہی جنتی انسان تھے. تو میرے بابا نے شروع سے ہمیں ایک چیز بولی تھی کہ آپ نے کسی سے کبھی کچھ لینا نہیں. ایون دو ہماری خالائیں، مطلب ناٹ میری خالائیں، مطلب میری ماں کی جو بہنیں، کیونکہ میں ان کو خالائیں تو ڈکلیئر کرتی نہیں نا اپنی، کیونکہ میرے لیے وہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں، اتنی چیپ ہیں. تو کبھی ہم پاکستان آتے تھے تو ویسے تو وہ کبھی بھی نہیں کچھ دیتے تھے، لیکن آف کورس میری ماں ان کو اتنا بھرتی تھی کہ وہ ہمارے ہی پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمیں ہمارے بابا کے سامنے شو کرنے کے لیے دیتے ہوتے تھے. تو میرے بابا نے ہمارے اندر ایک عادت ڈالی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے کسی سے نہیں لینا، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں، آپ کو پتہ بھی ہو آپ لوگ نہیں لیں گے. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ میرے اندر، ایون تو علی کے اندر بھی ایسی عادت نہیں ہے کہ ہم کسی سے لیں. اور اگر کوئی ہمیں لیٹ سے عید پہ یا کسی اوکیزن پہ کچھ دیتا بھی ہے تو ہم اس سے ڈبل کرتے ہیں. تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ بہت اچھی عادت ہے جو کہ عموماً لوگوں میں ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو انشاءاللہ مثال بتاؤں گی کسی کی، کہ وہ بیچارے جب جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھلا کے آتے ہیں، نہیں تو ان سے وہ لوگ خوش ہی نہیں ہوتے ہیں. اور وہ اس چیز سے اتنا دکھی ہوتے ہیں نا لٹرلی، اور مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ کیسی اولاد ہے کہ ماں باپ کے بنا پیسے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ماں باپ کی قدر ہی صرف پیسے سے ہے. بھائی میرے حساب سے زندگی میں ہر چیز پیسہ اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ پیسہ اور چیزیں ایسی چیز ہوتی ہیں نہ تو آپ قبر میں لے کے جاؤ گے، نہ آپ کی کفن کی کوئی جیب ہوگی. آپ نے خالی ہاتھ آئے ہیں، آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے. تو پیسہ اور چیزیں تو یہی رہ جانی ہیں، دنیاوی ہوتی ہیں. انسان جب زندہ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے، لیکن انسان کو اپنے پیسوں سے لینا چاہیے. اپنے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ سب کچھ خود کر سکے. اپنے اندر انسان کو لالچ، حسد، چھینا چھانی یہ چیزیں بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے. میں نے بہت لٹرلی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا عروج سے زوال آیا ہوا ہے، لٹرلی جن کا عروج سے زوال آیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ تو ابھی بھی میری نظروں کے سامنے جی رہے ہیں جو کہ زوال میں جی رہے ہیں لٹرلی. اور میں کیا مثال دوں، مطلب میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں جوہر ہے. لوگوں کو اپنی اولاد کو قابل بنانا چاہیے. میں ایز اے پیرنٹ، کچھ لوگ اور بھی ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے، میری جیسی سوچ رکھتے ہوں گے، ان کے میرے جیسے خواب ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کو قابل بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، ہمارے بچے باہر نکلیں تو لوگ کہیں کہ واہ کیا تربیت ہے، واہ کتنے اچھے ماں باپ کا بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت دی ہے. لیکن آج کل کچھ لوگ ہیں، کچھ 10% عوام ایسی بھی ہے جو کہ اپنے بچوں کی یہ چیزیں سوچتی نہیں ہے. وہ اپنے بچوں میں صرف ڈالتے ہیں لالچ کہ مانگو اور مانگو. حالانکہ ان کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، چیزیں، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ. ایون کہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ خود بھی لے سکتے ہیں، ایک کی جگہ دو بھی. لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی اور دلا دے، کوئی اور لے دے. وہی چیز بڑے ہو کے ان کے بچوں کو جو بنائے گی وہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ آج اگر آپ اپنے 5-6 سال یا 3-4 سال کے بچے کو یہ سکھاتے ہو، بچی کو یہ سکھاتے ہو کہ مانگو بابا سے مانگو، فلانے سے مانگو، ایک مثال ہے، تو ابھی ایک ایج ہے بچے اپنے دماغ میں سب فیڈ کرتے ہیں. وہ بڑے ہوتے جائیں گے، انہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ ہوگا دوسروں میں کہ دوسرے دلائیں، دوسرے لے کے دیں. تو دوسروں سے مانگنا اور دوسروں سے لینا زبردستی
سمپل ورڈ فقیرت کہلاتا ہے. وہی میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ روڈ پہ فقیر بیٹھا ہو, گھر میں فقیر بیٹھا ہو, ایک ہی کیٹیگری گنی جاتی ہے. میرا حیدر ابھی صرف ماشاء اللہ 10 منتھ کا ہے, 10.5 منتھ کا, اور میں ابھی سے علی کو بولتی ہوں علی میں سے کبھی کسی سے کچھ لینے نہیں دوں گی, کوئی دے گا بھی تو میں اس کو سکھاؤں گی کہ آپ نو تھینک یو کر دینا, کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. تو میں بہت ساری چیزیں سوچتی ہوں کہ جس طرح ہم نے لائف گزاری ہے میں ویسے ہی اس کو لائف دوں. میرے بہت خواب ہے اس کے لیے جو کہ انشاءاللہ میں پورے کروں گی. اور ایک میرا خواب ہے جو کہ میرے بابا کا خواب تھا, وہ انشاءاللہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اس کو اس قابل بناؤں اور میں اپنے بابا کا خواب اس میں پورا کروں, کیونکہ یہ میری بابا کی خواہش تھا. میں ابھی سے اتنی ڈھیر ساری اس کے لیے خواب سوچتی ہوں. اس میں حسد نہیں پیدا ہونے دوں گی, اس میں شیطانی نہیں پیدا ہونے دوں گی, اس کو ایک اچھا قابل انسان بناؤں گی تاکہ لوگ دیکھ کے گائیں اس کو کہ صحیح کسی ماں باپ نے تربیت کیا. لیکن آج کل تو لوگوں نے بچوں کے اندر بس یہ سکھا دیا ہوا ہے, فیڈ کر دیا ہوا ہے کہ بس 24 گھنٹے ایک ہی ریٹ بولتے جاؤ, نو منی, ہمارے پاس منی نہیں ہے, ہم یہ چیز نہیں لے سکتے, ہمارے پاس منی نہیں ہے, کہ کوئی اور دلا دیں. آف کورس بچوں کو دیکھ کے تو ہر بندے کا دل پگھل جاتا ہے نا, ایون دو ماں باپ کے پاس ستھرا پیسہ ہوتا ہے, ستھرا پیسہ, لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں میں دوسروں سے مانگنے کی عادت ڈال دیتے ہیں. چلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. میرا ولاگ یہ بہت چھوٹا سا تھا, میں اب اینڈ بھی کروں گی کیونکہ مجھے حیدر کو بھی دیکھنا ہے. لیکن چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے جاتی ہوں جو کہ میں شروع سے بول رہی تھی. تو ہماری حسد کی مریضہ 40 سالہ, وہ اپنے بچوں کو اپنے والد محترم کے پیچھے لگا دیتی ہے, جو کہ ان کے والد محترم نے بتایا ہے کہ وہ زبردستی پیچھے اپنے بچوں کو لگا دیتی کہ یہ دلائیں, بچے پیچھے لگ جاتے ہیں دلائیں, پھر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں دلانا پڑتا ہے. ان کے پاس بھی کوئی لاکھوں ڈالر نہیں آتے ان کے والد محترم کے پاس, لیکن ان کے والد محترم بیچارے اتنے مجبور ہو جاتے کہ ان کو دلانا پڑتا ہے. اور سم ٹائم وہ بیچارے آ کے اتنا اس چیز سے وہ ہوتے ہیں کہ بنا پیسوں کے, بنا کچھ کھلائے ان کو کوئی صحیح منہ بھی نہیں لگاتا. اور لٹرلی ان چیزوں کو سن کے سوچ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے باپ کو صرف پیسوں کے لیے منہ لگاتے ہیں, آپ اپنے باپ کو صرف پٹی بڑھانے کے لیے منہ لگاتے ہیں, آپ اپنے باپ کو صرف جب تک آپ کا باپ آپ کو ٹھساتا رہے تب تک آپ منہ لگاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا نوالا نیچے جاتا ہے آپ اپنے باپ کو صحیح بلانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت چیپ ہوتی ہیں, بہت چیپ. مطلب ماں باپ ساری زندگی اولاد کا کرتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے اولاد کو ماں باپ کا کرنا چاہیے. تو پتہ نہیں آج کل کی کیسی اولادیں ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, گھر, گاڑی, پیسہ, بینک بیلنس سب کچھ ہونے کے بعد بھی باپ سے ہی لالچ رکھتے ہیں, بچے بنے رہتے ہیں چوچے بچے. تو بھائی اگر میرا پوائنٹ یہ ہے, اگر آپ کو بچے پیدا کرنے تھے اور آپ ان کا سب کچھ نہیں پورا کر پا رہے تھے تو آپ بچے ہی نہ پیدا کرتے. یا اگر آپ کو اپنے باپ سے ہی سب اپنے بچوں کا پورا کروانا ہے تو پھر شادی نہ کرتے. آپ بچوں کو بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹرین کر دیا ہوا ہے کہ باپ کے پیچھے چپکو, مانگو 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 مانگو. مانگا تانگی از ویری بیڈ تھنگ. لٹرلی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے نا اس بات پہ کہ مانگا تانگی بچوں سے کروانا, ہاؤ چیپ بائی دا وے. اب میں اپنے گھر کی آپ لوگوں کو ایک مثال بتاتی ہوں. میرے سسر ہمارے ساتھ ہے تو, اور ہمارا اتنا پیار ہے لٹرلی کہ ہم 4 لوگ ہوتے ہیں, حیدر, میں, بابا اور علی. تو ہم لوگوں کے بیچ میں کچھ وہ نہیں ہے, مطلب کہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں. ہم ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں, ہر جگہ ساتھ کھاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میں بابا کو بلاگ میں نہیں بھی لیتی, میں بول دیتی ہوں بابا ہے ہی نہیں. وہ بھی کچھ ریزن ہے بابا کی اس وجہ سے. لیکن ہم لوگوں کا اتنا پیار ہے اور بیچارے بابا مجبور ہو کے سم ٹائم ہمارے خلاف غلط بات بھی کر آتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور ہے. اور ان کا پوائنٹ یہی ہوتا ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا ایسا کیوں ہے تو وہ ہمیں یہی بولتے ہیں کہ میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. لیکن وہ ایک سائڈ پہ یہ بھی ہمیں بولتے ہیں کہ مجھے جتنا مرضی کوئی آپ لوگوں کے بارے میں بولے, میں آپ لوگوں کو کچھ تو نہیں بول رہا نا, میں آپ لوگوں کے ساتھ تو خوش ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ تو صحیح رہ رہا ہوں نا, میں کون سا کسی کی بات پہ غور کر رہا ہوں. تو جو بولتا ہے بولنے دو. بابا کو نا بیسکلی جواب دینے کی عادت نہیں ہے, بابا ڈرتے ہیں, بابا جواب نہیں دے پاتے. تو وہ بیچارے وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں, ہمیں وہ کرتے ہیں کہ تم لوگ بالکل وری نہ کرو, میں تم لوگ کے ساتھ ہوں. کوئی کتنا بھی مجھے کچھ تم لوگ کے بارے میں بول لے, میرے کان بھر لے, چک چک کر لے, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں جب تک تم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں تم لوگ کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے پہلے میں اس چیز کو بڑا زیادہ سر پہ لیتی تھی, بابا آپ کو ہمارے خلاف اس نے کیوں یہ بولا, اس نے کیوں وہ بولا. لیکن
ایک ٹائم آیا، اب میں کہتی ہوں بولتے رہے. جب بابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بابا ہی نہیں ہمیں اس چیز پہ کچھ کرتے، یا جب بابا ہی نہیں ان باتوں کو وہ کرتے، تو ہمیں کیا؟ جب بابا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، ہم بابا کے ساتھ ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اور لٹرلی میرے سسر بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. مطلب ہم لوگ کا گھر اس طرح کہ ہم لوگ ہر ٹائم ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. اللہ بری نظر سے بچائے، حسد کی مریضہ کے شر سے بچائے ہمیں. خیر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تو میرے ولاگ کو ضرور دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا نیو اپڈیٹس کے لیے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میرے ولاگ کیسے لگے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں اپنا ریئل نیم ریویل کروں گی. ویسے تو میرا نام پنکی بھی ہے، لیکن میرا جو پاسپورٹ نیم ہے وہ کوئی اور ہے. یہ میں پوری سٹوری انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی. اپنا آپ سب بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے حیدر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.